ہمارے نبی نے غیروں کے ساتھ بتایا ہے، غیروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے، غیروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، غیروں کو اپنا بنانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن ہم سے تو پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا گاؤں والا ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا محلہ والا ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارے والدین ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہم سے خوش نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمان ہونے کی، ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو قیمتی بنائیے، اپنے آپ کو اس نبی کے سیرت کے تحت، نبی کے کردار کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ انسان جب تک کہ اپنے آپ کو تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر، اخلاق کے اندر ان تینوں چیزوں کو نہیں اپنائے گا، آج مسلمانوں کا احوال بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے پاس یونیورسٹیاں نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس صحیح سے کالج نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس اسکول نظر نہیں آتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی افسر دکھائی نہیں دیتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا بزنس مین دکھائی نہیں دیتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر نظر نہیں آتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا وکیل نظر نہیں آتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی سائنٹسٹ نظر نہیں آتا ہے، کوئی سائنسدان نظر نہیں آتا ہے، کوئی سیاستدان نظر نہیں آتا ہے۔ ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ ہم نے عوام کو کیا دیا ہے؟ ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ غور کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج غیر ہم سے آگے جا رہا ہے، ہم سے آگے وہ چاند پر جانے کے لیے تیار ہے، چاند اور سورج کا وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جہاں پہلے تھے آج بھی وہی نظر آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز مکرم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جگہ عنایت فرمایا۔ یہ ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس انداز سے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اخلاق کے حامل فرمایا تھا، بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے اسلام میں آنے کو اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ آخر کوئی بات تو ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے اس دین کے اندر، اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق اس انداز سے، لیکن ہمارے اور آپ کے اخلاق اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز سے پیش آتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے، تو آپ دروازہ اس انداز سے کھولتے تھے اور آپ اس انداز سے چپکے سے اٹھتے تھے کہ پاس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہوتی تھی، لیکن خبر نہیں لگتا تھا۔
چپکے سے اللہ کے نبی کیوں اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ کہیں میرے اٹھنے سے حضرت عائشہ کو تکلیف نہ پہنچ پائے۔ جس نبی نے اس قدر اہتمام کیا ہو کہ آپ اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے، دروازہ آہستہ سے کھولنا، چپکے سے اٹھنا، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو دقت اور پریشانی نہ ہو، یہ اخلاق تھے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 10 سالہ خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خود اپنا قصہ، جب میری عمر 8 سال کی تھی تو میں حضور کی خدمت میں آ پہنچا۔ میری والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آ گئی۔ میری عمر صرف 8 سال کی تھی اور میں نے حضور کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے کیا ہو حضور نے یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی آپ نے یہ بھی نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آدمی 10 سال خدمت کرے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کام انسان غلطی سے بھی کر جاتا ہے، کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے جس سے انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل کی بات ہے، انسان 10 سال خدمت کرے اور وہ بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور پھر 10 سال کی مدت میں حضور نے کوئی ایک جملہ نہ کہا ہو، یہ تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی ہے۔ ایسا کوئی رہبر، ایسا کوئی رہنما اور ایسا کوئی لیڈر آپ تلاش کر لے کہ جس کی خدمت میں کوئی 10 سال رہا ہو اور پھر اس نے کوئی بات نہ کہا ہو، کوئی جملہ نہ کہا ہو، یہ اخلاق آپ کو نظر کہیں بھی نہیں آئے گا۔ یہ اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ کے بہترین اخلاق سے اللہ نے نوازا تھا۔ آج اگر کوئی چائے کے دکان میں کسی کو رکھتا ہے، اگر ایک غلطی ہو جائے، اگر چائے کا کپ گر جائے، ٹوٹ جائے، اسے نوکری سے باہر کر دیا جاتا ہے، اسے نوکری میں رکھا نہیں جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آپ کے دکان میں کسی اور چیز کا کام کر رہا ہے، آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کیا برداشت کوئی کرتا ہے؟ کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے اخلاق کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کے کردار کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ آمنہ کے لال کے خادم 10 سال رہے ہیں، لیکن کوئی اف تک نہیں کہا، کوئی ایک جملہ نہیں کہا، لیکن وہ اخلاق جب اپنانے کی باری آتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کے اخلاق کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے، تب آپ کی قیمتی ہوگی، تب آپ بہترین انسان کہلائیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں نبی کی سیرت موجود نہ ہو، اگر آپ کی زندگی میں نبی کے اخلاق موجود نہ ہو، آپ کے چال چلن میں جو نبی کی تصویر دکھائی نہ دیتی ہو، اگر آپ کے کاروبار میں نبی کی سیرت دکھائی نہ دیتی ہو، تو پھر آپ جو ہے قیمتی نہیں ہے، آپ جو ہے بیکار قسم کی چیز ہے۔ اگر گھر میں اگر کرسی ہو ٹوٹ جائے کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ وجود بخشتے رہیں، آپ کہیں بھی گھومتے رہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا تھا، جو اس امت محمدیہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی امت میں شامل کیا تھا، آج وہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔
کتنے ہم عمل کر رہے ہیں؟ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جب 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے نمازیں نہ پڑھے کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات جب رسول اللہ کی ہو، جب بات قرآن کریم کی ہو تو پھر اپنے عقل کی بات نہیں چلائیں گے، بات شریعت کے مطابق کریں گے، تب جا کر کے آپ کو مانا جائے گا۔ آپ اس نبی کے نام لیوا ہیں، آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ارے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بیان ہو رہا ہو، نماز میں بھی آپ کو جی نہیں لگ رہا ہے، کیا فائدہ ایسے نمازوں کی؟ کئی بار کہہ چکے ہیں جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو قرآن کریم زور سے نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم جیسی کتاب کو جب پڑھنا منع ہے تو پھر بیان کرنا تو یہ دور کی چیز ہوتی ہے۔ میں کہا تھا کہ آپ کو لاسٹ میں 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، آپ اتنا زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ نیک بننا ہے وقت سے پہلے آئیے اور سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے بیٹھا کیجیے۔ یہ بات اس لیے کہا کہ آپ کہیں یہ سخت بولتے ہیں، ایک ہی بات کو ہر ہفتہ بولنے کے لیے جرأت مت کیجیے۔ اب جو بات کہی جاتی ہے اس کو کانوں سے سن کر کے دلوں کے اوپر اتارنے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج مسلمانوں کا کردار تو دیکھیے، آج مسلمانوں کے احوال تو دیکھیے۔ اگر چائے کی دکان میں 20 آدمی ہے تو 20 آدمی میں سے 15 آدمی مسلمان نظر آئے گا۔ کسی غیر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو چائے کے دکانوں میں 4 گھنٹہ گزار دے۔ اگر کسی کے پاس وقت ہے، وہ مسلمانوں کے پاس وقت ہے، چائے کے دکانوں میں 4 گھنٹہ گزارنے والوں، پان کے دکانوں میں 2 گھنٹہ گزارنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ کبھی جمعہ میں ایک دن آتا ہے، کبھی پہلے آ کر کے باتوں کو سنیں اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا کم سے کم ہفتہ میں ایک دن اس پر عمل کر لیا جائے، سورہ کہف کی تلاوت ہو جائے، درود پاک کا اہتمام ہو جائے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ کون نبی؟ جس نبی نے اس امت کے لیے رویا ہو، اس امت کے لیے، بیکار قسم کی امت کے لیے نبی نے راتوں میں رویا ہو، نبی نے سجدوں میں تڑپ رہا ہو اس امت کے لیے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ کون امت ہے؟ یہ یہی امت ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، جس کے کردار اچھے نہیں ہے، جس کو محنت کرنے کا شوق نہیں ہے، جسے کمانے کا شوق نہیں ہے، صبح سے شام تک وقت کو یوں ہی گزار دیں گے، لیکن توفیق نہیں ہوگی کہ انسان غربت سے باہر نکلے۔ اگر آپ کسی کو پوچھے گا، کہیں گے میں ہم غریب ہے، اس سے پوچھے تیرا باپ غریب تھا؟ ہاں غریب تھا۔ تمہارا دادا غریب تھا؟ ہاں غریب تھا۔ لیکن اس غربت سے نکلنے کے لیے آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہے کہ ہم اس غربت سے نکل جائے؟ یہ غربت آپ کا اختیار کیا ہوا ہے، یہ غریبی رب کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کا دیا ہوا یہ غربت ہے۔ اور اس غربت کے اندر جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، یہ غربت کے اندر جو ہے ذلیل پن ہے، اس غربت کے اندر فتنہ ہے۔ اس غربت کے بارے میں نبی نے دعا نہیں کی ہے۔ آپ یہ نہ کہیے ہمارے نبی نے غربت اختیار کی ہے، ہمارا نبی کا غربت اپنے سے اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تھا اس موقع پر اگر آپ یہ حکم دے پہاڑوں کو سونا بنا دے تو سونا بنا دیں گے، لیکن محمد عربی نے کیا کہا تھا؟ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے پسند یہ ہے میں غربت کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن آج یہ امت آسانی سے مانگ لیں گے، دروازے تک چلے جائیں گے، لیکن غربت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے، کوئی کاروبار اختیار کیا جائے، کچھ کیا جائے، نہیں کریں گے۔ انسان قیمتی جب ہوتا ہے، انسان قیمتی ہونے کا آج ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیے۔ ہم کوئی غیر نہیں ہے، ہم کوئی بیکار قسم کے انسان نہیں ہے، ہم قیمتی تھے پہلے جس طریقے سے، آج بھی اپنے آپ کو باقیمت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں قیمتی لوگوں کی ضرورت ہے، بیکار قسم کے کچرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیکار قسم کی کچرے کو ہوا اڑا کر کے لے جایا کرتا ہے۔ اگر چیز قیمتی ہوتی ہے اسے حفاظت کیا جاتا ہے، اسے محفوظ طریقے پر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے کردار کو سامنے رکھ کر کے، اخلاق کو سامنے رکھ کر کے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات اخلاق کی چل رہی ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق اس انداز
سے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زینب بنت حارث نام ہے، اس نے بھنے ہوئے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ بھی کھانے کے لیے تیار ہے، شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی لقمہ ڈالتے ہیں اللہ کے نبی کو معلوم ہو جاتا ہے اس کھانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کھانا مت کھاؤ، اس کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے زینب بنت حارث کو بلایا، تو نے ایسا کیوں کیا، کھانے میں زہر کیوں ملایا ہے؟ اس یہودی عورت نے کہا کہ میں یہ پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہے۔ حالانکہ اس عورت نے جھوٹ بولی تھی، وہ چاہتی یہ تھی اس زہر کے کھانے کی وجہ سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ کا انتقال ہو جائے، لیکن بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس عورت کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو جھڑکا نہیں کہ تو نے کھانے میں زہر کیوں ملائی ہے، تو نے اس طریقے سے کھانا کیوں پیش کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو دکھایا، اپنے کردار کو دکھلایا اور اسے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے، یہ ہمارے نبی کے کردار تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے گئے ہیں، آپ 53 سال مکہ المکرمہ میں رہے ہیں۔ دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کفاروں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا، صحابہ کو مجبور کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، مدینہ کا آپ نے قیام فرمایا۔ پھر سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی ساتھ میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مکہ میں، فاتح بن کر کے آتے ہیں، رہنما بن کر کے آتے ہیں، قائد بن کر کے آتے ہیں۔ آپ اونٹ پر سوار ہے اور اپنے سروں پر پگڑی باندھے ہوئے ہیں، کالے رنگ کی پگڑی ہے، امامہ باندھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام یہ چاہ رہے تھے آج تو ہمارا پرسان حال نہیں ہے، آج ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال پر، جناب رسول اللہ کی ذات گرامی پر تمام صحابہ نے اعلان کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، تم لوگوں نے بہت ستایا، بہت ہم لوگوں کو مارا پیٹا، آج بدلے کا دن ہے۔ لیکن نبی نے کیا جملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ آج میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن مل جائے گا، اگر کوئی اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے بھی امن حاصل ہے۔ آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تمام دشمنان اسلام نے صحابہ کو پریشان کیا، نبی کو جینے نہیں دیا، نبی کو تکلیفیں پہنچائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس طریقے سے میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ لا تثریب علیکم ہے، ہاں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بہترین معاف کرنے والا ہے۔ ایسی ذات گرامی آپ کو کہاں نظر آئے گی جن کی اخلاق اتنے عمدہ ہو؟ آج اس امت کا اخلاق اس قدر ملے ہیں، اس قدر اخلاق آج ہے، دکھائی دیتا ہے کسی انسان کے اندر جو اخلاق ہمارے نبی نے غیروں کے ساتھ بتایا ہے، غیروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے، غیروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، غیروں کو اپنا بنانے کے لیے سارا
کچھ کیا ہے، ہم سے تو پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا گاؤں والا ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا محلہ والا ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارے والدین ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہم سے خوش نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمان ہونے کی، ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو قیمتی بنائیے، اپنے آپ کو نبی کے سیرت کے تحت، نبی کے کردار کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ انسان جب تک کہ اپنے آپ کو تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر اور جو ہے اخلاق کے اندر ان تینوں چیزوں کو نہیں اپنائے گا، آج مسلمانوں کا احوال بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے پاس یونیورسٹیاں نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس صحیح سے کالج نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس اسکول نظر نہیں آتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی افسر دکھائی نہیں دیتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا بزنس مین دکھائی نہیں دیتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر نظر نہیں آتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا وکیل نظر نہیں آتا ہے، آج مسلمانوں کے پاس کوئی سائنٹسٹ نظر نہیں آتا ہے، کوئی سائنسدان نظر نہیں آتا ہے، کوئی سیاستدان نظر نہیں آتا ہے۔ ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ ہم نے عوام کو کیا دیا ہے؟ ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ غور کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج غیر ہم سے آگے جا رہا ہے، ہم سے آگے وہ چاند پر جانے کے لیے تیار ہے، چاند اور سورج کا وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جہاں پہلے تھے آج بھی وہی نظر آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ دیجئے جو آپ نے پہلے کیا تھا، ماضی میں کیا تھا، اب مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو، تربیت کو، اخلاق کو، تینوں چیزوں کو جب تک یہ انسان صحیح معنوں میں نہیں لائے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی پڑھاتا نہیں ہے، کوئی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اخلاق کا سبق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تیار ہے۔ صبح سے شام تک کاروبار کریں گے، کاروبار کرنا کوئی منع نہیں ہے، خوب کمائیے، بالکل محنت خوب کیجیے، لیکن ذرا خدا کو بھی تو یاد کیجیے، ذرا اپنے بچوں کو بھی تو ٹائم دیا کیجیے۔ ہوٹلوں میں 4 گھنٹہ بیٹھ کر کے اخبار پڑھنے والے اور دکانوں میں جھوٹی قسم کی خبریں پڑھ کر کے لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، آپ کو پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے بچوں کی عزت دینا سیکھیں، بچوں کو تربیت دینا سیکھیں۔ بچوں کو جب آدمی ٹائم نہیں دے گا اسے کیا پتا چلے گا کہ کوئی میرا والد بھی ہے، کوئی میری ماں بھی ہے جو مجھے عزت دیتا ہے، جو مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ آج بچوں کو پیار کی ضرورت ہے، آج بچوں کو محبت کی ضرورت ہے۔ آج محبت کس کو مل رہا ہے؟ آج محبت موبائل کو مل رہا ہے۔ آج پیار کس سے کیا جا رہا ہے؟ موبائل سے کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہو، پانچوں کے پاس الگ الگ قسم کا موبائل ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے وہ الگ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ الگ کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں چلی گئی ہے شرم و حیا؟ کہاں چلی گئی ہے وہ غیرت؟ کہاں چلی گئی ہے وہ عفت اور پاک دامنی؟ کیا صرف لوگ اپنے اپنے موبائل کے اندر رہنے سے بچوں کی تربیت ہو جائے گی، بچوں کی تعلیم ہو جائیں گے، بچوں کا اخلاق مل جائیں گے؟ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا ہوگا، بڑے بزرگ لوگ جو ہوں گے پہلے زمانے میں سردیوں کے موسم میں آگ جو ہے جلائی جاتی تھی اور تمام لوگ بیٹھ کر کے آگ تاپتے تھے۔ وہاں پر بڑے بزرگ لوگ کوئی قصہ اور کہانی سناتے تھے، اس قصہ اور کہانی کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھی، سبق ہوا کرتا تھا، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا کرتا تھا۔ آج وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے، بڑوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور چھوٹوں کے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اپنے آپ کو قیمتی بنائیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، ہم نے خوبصورت بنایا ہے، ہر طریقے سے نوازا ہے، لیکن کیا کریں گے؟ وہی جو میری مرضی کے مطابق ہوگی، کریں گے وہی جو میرا من کہے گا۔ صبح سے شام تک 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، پیٹ کو یہاں تک کے بھرتے ہیں، سینے تک ڈکال لینا مشکل ہو جاتا ہے، پانی کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن اسی وقت کا کھاتے
چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آ کر کے سجدہ کر لیا جائے، ایک مرتبہ رب کو یاد کر لیا جائے۔ کہاں چلی گئی ہے شرم و حیا، کہاں چلی گئی ہے غیرت؟ آج ہوٹلوں کے اندر، دکانوں کے اندر اور ہر بستی کے اندر ایک فیشن آ گیا ہے، ہاف نیکر پہن کر کے، ہاف چڈا پہن کر کے لوگ کیا دکھائی دیتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں اور بہن ادھر سے ادھر چلتی پھرتی ہے، وہ دیکھے گی کیا تصور لے گی؟ کیا اسلام ہے، کیا مسلمان ہے؟ یعنی بے شرمی کی بھی انتہا ہو گئی ہے، بے حیائی کی بھی انتہا ہو گئی ہے۔ اسلام میں بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہے، بے شرمی کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پورا جسم سے ڈھانکنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے جو لباس شریعت نے عطا کیا ہے، جو لباس جناب آمنہ کے لال نے عطا کیا ہے، جو لباس صحابہ نے دیا ہے، اسی لباس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ فیشن والا لباس اسے اپنے آپ کو پھینک دیجئے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کا کیا بات کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے حضور کے اخلاق کا بیان کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے محبوب مصطفیٰ کو بہترین اخلاق پر گامزن کیا ہے، بہترین اخلاق سے نوازا ہے۔ ہم نے آمنہ کے لال کو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہم نے دنیا میں آئے اسی لیے ہیں تاکہ اخلاق کی تکمیل کرے، لوگوں کو بتائے اخلاق یہ ہے، کردار یہ ہے، تاکہ دشمنوں کے دلوں میں نرمی آ جائے، دشمن لوگ اور اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک طرف اسلام نظر آتا ہے، ایک طرف مسلمان نظر آتا ہے، اسلام کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام کو اپنانا چاہیے۔ ادھر بیکار قسم کے مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو کہتا یہ ہے اسلام اچھا نہیں ہے، مسلمانوں کا کردار اتنا خراب ہے تو اسلام یہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکیزہ، بہتر اور معاشرے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر بہترین اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سے ہمارا بچہ، ہمارے بیوی، ہمارے ماں بہن، ہمارے گھر کے لوگ، پڑوسی لوگ، گاؤں کے لوگ، معاشرے کے لوگ، شہر کے لوگ، قصبے کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ اگر دیکھے تو آپ کی تعریف کرے کہ واقعتاً اس انسان کا اخلاق ہے، اس انسان کا کردار ہے، معلوم ہوگا اس انداز سے اگر زندگی انسان بسر کرے تو جو ہے آپ کی زندگی یہاں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی ہے، جس نے پتھر کھا کر کے بھی دعائیں دی ہے۔ آمنہ کے لال نے چہروں کو اپنانے کے لیے طائف کا میدان ہے، طائف میں لوگوں نے حضور کو کیا کچھ نہیں کیا ہے، اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا، حضور کو تکلیف پہنچائی جائے، حضور کو مارا جائے، لہو لہان ہوا، خون بہ رہا ہے، جوتی مبارک خون سے جو ہے تر ہو چکا ہے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی ہے۔ فرشتے آئے ہیں، آ کر کے کہا اگر آپ اجازت دے دو پہاڑوں کو ملا کر کے ہلاک کو برباد کر دیا جائے۔ حضور نے کیا جملہ کہا کہ چھوڑ دیجئے، آنے والی نسل ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کے اخلاق تھے۔ بس بات ختم یہ ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بہترین نمونہ بن کر کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔